سائفر کیس میں بڑی پیش رفت، ٹرائل 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ تحریک انصاف بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن آج فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مونا صلاحی کے لاہور میں 8 بینک اکاؤنٹس اور 6 پراپرٹیز منجمد، مختلف بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے۔ منی لانڈرنگ کیس میں مونا صلاحی کی منجمد جائیداد اور اکاؤنٹ کی تفصیلات ڈان نیوز کو موصول۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آغاز کل سے ہوگا، حماس نے معاہدے پر ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، حماس اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا آغاز اصل معاہدے کی مطابق ہوگا، لڑائی بھی جمعے سے پہلے نہیں روکی جائے گی، اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر کا بیان۔ عارضی جنگ بندی معاہدے سے قبل بھی اسرائیلی افواج کے وحشیانہ حملے جاری، جبالیہ کیمپ میں ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید، زخمی عورتوں اور بچوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر بھی میزائل داغ دیے، فلسطینی شہداء کی تعداد 15,000 سے زائد ہو گئی۔ امریکہ میں بھارت کی سکھ علیحدگی پسند رہنما کو قتل کرنے کی سازش ناکام، امریکہ نے بھارت کو وارننگ بھی دے دی، گرپتون سنگھ کے قتل کی سازش کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، بھارتی قیادت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کی پریس بریفنگ۔ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کیس کی سماعت آج ہوگی، نیب 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے ریمارکس یا آبزرویشن انکوائری کو متاثر کر سکتے ہیں، ملک ریاض کی عدالت سے مناسب حکم جاری کرنے کی استدعا۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار، ملزمان سے 2 9mm اور 2 ٹی ٹی پستولز برآمد۔ ساہیوال سے کالعدم تنظیم داعش سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد گرفتار، ملزم کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، بیٹری اور الیکٹرک سرکٹ برآمد، پولیس نے دہشت گردی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پٹیالی پولیس نے کوٹری سے نوجوان کو بازیاب کروا لیا، مغوی کو 14 روز پہلے حالہ سے اغوا کیا گیا تھا، ڈاکوؤں نے بازیابی کے لیے 2 کروڑ روپے کا تاوان مانگا تھا۔ پاک فوج کے زیر اہتمام شمالی وزیرستان میں منشیات سے متعلق آگاہی مہم، نشے کے منفی اثرات اجاگر کرنے کے لیے ریلیاں نکالی گئیں، پاک فوج، سول انتظامیہ اور مقامی افراد سمیت علماء اور طلباء نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گرو نانک کی جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔